ماں کی ممتا، تحریر نمبر 2376۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ملک خداداد خان۔ ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ لکس کیپری نے دیکھتے کھجور مارکا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھ تھا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہمیں ذرا سی شرارت پر اماں آگ گولا لگتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی جسے ہم ڈمنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ گئے۔ گاؤں کی رونقیں فصلوں کے بیچ ہمارا ڈھیرا ہوتی۔ اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بد نصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے۔ ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرا سوال۔ اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے تاریک ڈیرے پر آن پہنچتی۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھانے والی بتیاں بھی لگتی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے اماں سے منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں اماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فتور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہتی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئیں۔ واپسی پر ایک کھیت میں گر گئیں، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید
घुटने पर चोट आई, इनके मुंह से मेरे लिए भी हस्बी उल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी यादाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्कत की चक्की पीसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर जब घर आता गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती, कभी कभी खुद ही